جب آپ افسر ہوتے ہیں تو 100 گھٹیا آدمی ارد گرد آپ کے کھڑا ہو جائے گا خوشامد کرنے. جو بھی آتا ہے نا نیا حکمران، یہ اس کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں. ان کو مقناطیس بھی کہتے ہیں. افتخار عارف اور عباس تابش جو ہیں وہ چور شاعر ہیں. سر جی پیکا ایکٹ لگ جائے گا آپ پہ. یہ شاعر ہیں مقبول اور گالیاں پڑتی. کیوں پڑتی؟ ناکام، بے عمل، بد کردار، جو یہ کہتا ہے سٹیج پر بیٹھ کر کہ میں حرام اور حلال کی تمیز مٹانے کے لیے آیا جان تھا. ایلیا. جو آدمی یزیدی فعل اختیار کر رہا ہے، خود تسلیم کر رہا ہے، اس کو نوجوانوں کا بنا کے آئیڈیل. یہ پوری پلاننگ ہے. باپ بدل لینا، کسی اور کو باپ بتانا، یہ تو ذہنیت ہے ان لوگوں کی. آپ ان کو شاعر کہہ رہے ہیں. فزکس وہ علم نہیں ہے، کیمسٹری وہ علم نہیں ہے، اکنامکس وہ علم نہیں ہے، اکاؤنٹس وہ علم نہیں ہے، MBA وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ معاشرے میں آپ نے رہنا کیسے. آج کل کے نوجوان شاعر جو ہیں کیا یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں یا ادب کو مزید زمین بوز کر رہے ہیں؟ منیر نیازی صاحب کو اکیلا کیا گیا، ان کے بارے میں ایسی بکواس کی گئی. جو مزاحیہ اور یہ مسخرے جو ادیب اور شاعر ہنسانے والے، کالم لکھنے والے مزاحیہ، انہوں نے اتنی چالاکی سے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ جی مغرور ہیں، متکبر ہیں، یہ تو منیر نیازی یہ کر. جھوٹ بکواس. فراز صاحب رو پڑے افتخار عارف کے بارے کا ہوتے. یہ چاہتا ہے میں مر جاؤں. جب حالات خراب ہوتے ہیں، سماجی بے چینی، استحصال، ابتری، جبر جب مسلط ہوتا ہے تو اس وقت بڑا لٹریچر تخلیق پاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دور حاضر میں ادب بہت ضروری ہے، لٹریچر. اور لٹریچر نے کئی دہائیوں تک برے صغیر کے اندر راج بھی کیا ہے. لٹریچر، ادب، شاعری، وہ مقام حاصل ہے شاعری کو کہ جیسے کہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانان برے صغیر کو غفلت کی نیند سے جگایا. انقلاب کے افق پر بہت سارے شاعر ابھرے، جن میں جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، احمد فراز، اس طرح کے شاعر، انقلابی شاعر جنہیں مانا جاتا ہے. حبیب جالب، عوامی شاعر. آج ہمارے ساتھ ایک اور عوامی شاعر موجود ہے جن کا نام ہے جناب فرحت عباس شاہ صاحب. فرحت عباس شاہ کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی خود مختاری اور اپنی خودداری پہ سوال نہیں اٹھانے دیا کسی کو. انہوں نے ہمیشہ ایک جمود سے ہٹ کے راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ ہے تنقیدی راستہ. یہ وہ کبھی بھی بھیڑ کے اندر، بھیڑ میں جاتے ہوئے یہ کبھی بھی بھیڑ چال نہیں چلتے. یہ غلط کو غلط اسی وقت کہتے ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ. شاہ صاحب میں نے جو آپ کا تعارف کروایا ہے یہ غلط تو نہیں ہے؟ آپ کی مہربانی ہے، محبت ہے. دیکھیں شاہ صاحب، جس کے آپ نے جیسے کہ غلط کو غلط کہنا ہے، اسی طرح میں صحیح کو صحیح بھی کہتا ہوں. بیلنس، توازن بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میرے جو سینئر تھے وہ اس میں جو منیر نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر انیس ناگی ہیں، یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ کہتے تھے، یہ دونوں سخت تھے، وہ لوگ دونوں وہ اٹل بات کرنے، لیکن وہ کہتے تھے کہ توازن بھی ضروری ہے. جو خیر ہے نا اس کو خیر کہنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جو شر ہے اس پہ انگلی اٹھانی چاہیے. تو یہ توازن ضروری ہے اور میں رکھتا ہوں. میں جس طرح بھی میں نے 2 شاعروں کا نام لیا، 2 ادیبوں کا نام لیا ہے احترام کے ساتھ، جس طرح احمد فراز صاحب سے میرا پیار بھی، منیر نیازی صاحب، ڈاکٹر انیس ناگی صاحب، عدیم ہاشمی، محسن نقوی، تو رام ریاض، شیر افضل جعفری، سلیم کوثر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. یہ میرے فیورٹ، میرے پسندیدہ شعراء ہیں. حبیب جالب آپ کو پسند ہے؟ حبیب جالب عوامی شاعر، عوامی شاعر، درویش شاعر، اور ان کا ترنم. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ توازن بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ غلط کو تو غلط کہہ رہے ہیں لیکن صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تو آؤٹ ہو جائے گا بیلنس، اور اس سے پھر کام خراب ہوگا. اچھا فرحت عباس شاہ صاحب، جو ادب ہے، میں ادب اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس طرح اس لیے استعمال کر رہا ہوں، شاعری نہیں کہہ رہا، لٹریچر کی بات، لٹریچر کی بات، اوورال لٹریچر کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے اور یہ کیسے بدلاؤ لاتا ہے؟ اور آج کل کے نوجوان شاعر جو ہیں کیا یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں یا ادب کو مزید، لٹریچر کو مزید زمین بوز کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے. اس سوال کے جواب کی آج ضرورت ہے کہ لٹریچر وہ قوت ہے جو انسانی ذہن کو اور معاشروں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اور یہ ایکچولی
فلسفہ ہو یا لٹریچر ہو، یہ وہ حقیقی علوم ہیں جو انسانی زندگی اور تہذیبی، ثقافتی، سماجی عناصر کے بارے میں آپ کو حقیقی اور صحیح طور پر معلومات اور معلومات علم مہیا کرتے ہیں، اور اس بالکل کے بعد آپ کے اندر فکری صلاحیت، تفکر، تدبر اور تجزیاتی صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر، ہوں، اور اس سے اچھائی اور برائی کی تمیز دیتی ہے۔ ہوں، یہ وہ علوم ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فزکس وہ علم نہیں ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح، کیمسٹری وہ علم نہیں ہے، اکنامکس وہ علم نہیں ہے، اکاؤنٹس وہ علم نہیں ہے، ایم بی اے وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ معاشرے میں آپ نے رہنا کیسے ہے۔ ہوں، آپ کو یہ جو جتنی ڈاکٹری جو ایم بی بی ایس پڑھنے والے جو ہیں، وہ میڈیکل یا انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہے، وہ آپ کو نہیں نہیں بتاتی بتاتی، کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے، بالکل، اور سماج کس طرح رشتوں کے تقدس کو اور رویے کی تہذیب کو آگے لے کے چلنے کا نام ہے۔ جی، تو یہ لٹریچر بتاتا ہے۔ ایسے ہی، اور اگلا سوال آپ کا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہنے والے ہیں کہ یہ پھر زوال پذیر کیوں ہے زوال پذیر کیوں ہے؟ بالکل ہے نا؟ آپ سے مجھے پوچھنا آپ کے تیور جو بتا رہے ہیں یہ زوال پذیر نہیں ہے، کیونکہ بڑا لٹریچر شاہ صاحب جی، ہمیشہ کرائسس میں جنم لیتا ہے، ہوں، جب حالات خراب ہوتے ہیں، سماجی بے چینی، استحصال، ابتری، جبر جب مسلط ہوتا ہے، تو اس وقت بڑا لٹریچر تخلیق پاتا ہے۔ تخلیق پاتا، ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لٹریچر کیوں وہ زوال پذیر نہیں ہے، ایکچولی بڑے تخلیق کاروں کو، بڑے ادیبوں کو، نظریہ ساز ادیبوں نظریہ ساز ادیبوں یہ کو بات، پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ میں پچھلے 89 88 سے، بلکہ بچپن میں مجھے جھنگ سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مخاصمت رہتی ہے۔ رام لوبی، ریاض صاحب کو وہاں جھنگ میں اکیلا کر دیا گیا تھا، ہوں، وہ ہمارے سامنے رو پڑے، ہم بچے تھے 2 3 گئے ان کے پاس، ہم رو پڑے۔ وہ جو ہے امجد کیسر تھے، ایک اور دوست تھا مجھے، ہاں، وہ کہتے یار یہ مجھے آنے، کیونکہ وہ تگڑے شاعر تھے، وہ ہوں، خوفزدہ لوگ آگے ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح منیر نیازی صاحب کو اکیلا کیا گیا، ان کے بارے میں ایسی ایسی بکواس کی گئی، جو 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 مزاحیہ اور یہ مسخرے جو ادیب اور شاعر ہنسانے والے ہوں، اور کالم لکھنے والے مزاحیہ، انہوں نے اتنی چالاکی سے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ جی مغرور ہیں، متکبر ہیں، یہ تو منیر نیازی یہ کر، جھوٹ بکواس۔ اتنے وزادار آدمی تھے، اتنے اعلیٰ ظرف، ان کو انہوں نے آئسولیٹ کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے، فراز صاحب رو پڑے افتخار عارف کے بارے کا، ہوتے یہ چاہتا ہے میں مر جاؤں، اوئے ہوئے، کیونکہ یہ میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ابرار عمر کا انٹرویو نکال کے دیکھیں، پوچھیں اس سے، میرے سے تو باتیں تھیں، میرے تو پیار کرنے والے تھے وہ لوگ۔ تو یہ اب افتخار عارف وہ کون ہے؟ وہ درباری شاعر ہے، خوش آمدی اور شعر اس کے پاس چوری کے ہیں، اور ڈرامہ اس کے پاس، اور لکھنؤ اور یہ وہ جال سازی بہت بڑی ہے، افتخار عارف کے اور بارے میں، شاعری ہے کوئی نہ۔ اچھا، اعزازات اتنے ہیں کہ شاید وہ سکندر اعظم ہونا چاہیے اسے تو، لیکن وہ فراز صاحب کی جگہ لینا مدت چاہتے سے وہ ٹی وی بھی ہوسٹ کر رہے ہیں، جی۔ ان کے کئی کلام یوٹیوب پر بھی ملتے ہیں، نہیں فضول کلام کلم تو عوام میں تو وہ فارغ ہوا نا، لیکن ایک بندہ نواب ٹیوب ویل آتا ہی جا رہا ہے، مشاعرے، ٹی وی، اور سب سے بڑا انہوں نے کیا کیا کہ نوکریوں پر قبضہ کیا، افسریوں پر۔ جب آپ افسر ہوتے ہیں تو 100 گھٹیا آدمی ارد گرد آپ کے کھڑا ہو جائے گا خوش آمد کرنے۔ وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، پتہ نہیں کیا، لبوب ظفر کے، پتہ نہیں کوئی کیا ہے، موٹی سی ناک ہے ان کی۔ تو اس طرح کے بندے، وہ خود ٹینٹ لگانے والے نا، پھر ایک افسر کے ارد گرد یہ ٹینٹ کہاں کہ لگانے آپ والے، الحمرا کی اسلام بات کر رہے آباد ہیں؟ کی بات اسلام ہے۔ آباد کی، وہ ٹینٹ والے بندے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جی میں اس افسر کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے مشاعرہ، مجھے یہ مجھے وہ مل جائے۔ یہ اتنے چوکس ہوتے ہیں کہ یہ صرف کمزور آدمی پر بیٹ لگاتے ہیں، یہ مر نہ جائے اگر دیم ہاشمی کو، احمد فراز، فرحت عباس، شاہ سلیم کوثر کوئی یہ میرے ساتھ مشاعرہ پڑھے نہ آئے نا، افتخار آ رہے، یہ تابش توبش کیوں گھبراتے ہیں، پسینے آتے ہیں، اپنی ٹیم میں لے کے تو مشاعروں میں جاتے ہیں، جدا کیونکہ دیتے شعر ہیں، اچھا ان کو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو سب کو کہ یہ 100 شاعر ایک طرف بیٹھے، رب تعالیٰ کا کرم اتنا ہے، اور میں اکیلا ہوں، مصرع دیتے جائیں اور لکھواتے جائیں، 1 گھنٹے کے بعد آؤٹ پٹ لے لیں، 100 شاعر، یہ جتنے مسانے کے شاعر ہیں، زیر ناف بچے، ان کو بھی بلائیں۔ یہ آپ کی ایک تحریر ہے جو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے، یا کچھ دن پہلے نہیں بلکہ صبح پوسٹ کی ہے، اس تحریر پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں تحریر،
اور اس کے بعد پھر آپ اس تحریر کا احوال جب بتائیے تک گا۔ آپ کا پوڈ کاسٹ نشر ہوگا یہ گزشتہ دنوں کی تحریر ہو چکی ہوگی۔ گزشتہ دنوں کی تحریر ہو چکی ہوگی۔ تحریر سنیے گا، میں موجودہ نسل کے سوشل میڈیا مقبول شاعروں، سوشل لکھا ہوگا جی، سوشل ہاں، شو اور شل تھوڑا گیپ بھی دیا ہوگا۔ شو اور شل شل، میڈیا ہاں۔ مقبول شاعروں حافظ زریون وغیرہ کو شعراء زیر ناف اور مسانے کے شاعر اس لیے کہتا ہوں کہ آج سے 27 سال پہلے کے نوجوان مقبول شاعر بین الاقوامی امور اور استحصال کا تجزیہ و تفہیم کے بعد انسانی زندگی کے لیے فکری جدوجہد کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف افتخار عارف صاحب اس ملک کا بہت بڑا نام، جن کو مدت سے پی ٹی وی پہ پروگرام ہوسٹ بھی کرتے رہے اور ہیں، بڑے افسر بڑے رہے ہیں، افسر ہاں، بیوروکریٹ رہے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، افتخار عارف ابھی صاحب تک ہیں وہ، کہیں نہ کہیں وہ جن ہوتے ہیں، کا کہیں بورڈوں میں ادھر ادھر، جی ہاں، جی جن کا بہت کلام با اثر اور ایک لابی کے پورے سربراہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کہا جاتا ہے ادبی۔ ٹھیک ادبی اسٹیبلشمنٹ ہاں، کہا وہ جاتا ہے، ہر جو بھی آتا ہے نا نیا حکمران یہ اس کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں، ان کو مقناطیس بھی کہتے ہیں، چکنائزر یا اس طرح کا کچھ جن کا کلام یوٹیوب پر بہت سے لوگوں نے پسند کیا، یا سری الرضا، اغفر لمن لا یملک الدعا، یہ دنیا سور کے گوشت کی ہڈی کی طرح کی مانند ہے، وہ کلام جو ان شاعر کی بات ہو رہی ہے۔ افتخار عارف اور عباس تابش جیسے چور شاعر اور مدرسین جگاڑوں کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ اب یہ تحریر جو ہے یہ لوگ پڑھیں گے بھی، اس تحریر کا حوال بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ افتخار عارف اور عباس تابش جو ہیں وہ چور شاعر ہیں۔ سر جی پیکا ایکٹ لگ جائے گا آپ پہ، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میرے میں ثبوت کیا، میرے مضامین شائع ہو چکے ہیں ٹھیک، جی، میں تو لکھ چکا ہوں، یہ میرے پاس تو ثبوت ہیں، ان پہ ہونا چاہیے ایکٹ چوری کا۔ ٹھیک ہے، ان چور اگر قانون بننا چاہیے کہ جو کاپی رائٹ ایکٹ ہے وہ ان پہ لگنا چاہیے کہ لوگوں کے شعروں کے شعر اٹھا کے مروڑ کے یہ اپنے پاس پھینک لیتے ہیں۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہاں ہوں، جی، میں نے اس تحریر کا پس زبیر منظر، رانا صاحب سے کوئی 27 سال پہلے ریکویسٹ کر کے ایک کتاب لکھوائی تھی، نیا پاکستان اور امریکہ کا زوال۔ جی جی وہ کتاب وہ میں نے ان کے 2-3 صفحے وہاں لکھے بھی ہیں، جو میں نے اس کو صفحوں کی نثر لکھے تاکہ لوگ پڑھ لیں، کہ اس وقت میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، اور ہمیں جس طرح آج ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ حالات ہمارے اوپر نافذ تھے، اور ہمیں پیچھے ہٹنے پر ایٹمی پاور یعنی کہ ہمارے اثاثے منجمد کرنا چاہتے تھے، ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو خود ان کے جنہوں نے ایٹم بم مارے ہیں، چلائے ہیں ناگاساکی ہیروشیما، ان کے پاس تو رکھنے کی ان کو اجازت ہے، ان پہ تو کوئی پابندیاں نہیں لگا رہا، اور جنہوں نے اپنے بیلنس آف پاور کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر ایک مکروہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہ کر چکا ہے ہم سے پہلے، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سروائیول کے لیے، صرف اپنے دفاع کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے ہم نے اگر یہ بنا لیا اپنا ذمہ وہ داری کی، اندرا گاندھی تو 1974 میں ہی کر چکی ٹھیک ہوئی ہے نا، تھی۔ تو ہم ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو آپ خدا کے لیے رانا صاحب ایک کتاب لکھ دیجئے کہ یہ ایک دن میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ چین جس طرح آگے آ رہا ہے، یہ آج سے 15-20 سال بعد یہ پیراڈائم شفٹ ہوگا۔ میں 15-20 سال پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ زوال میں جائے گا، یہاں سے جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ ابھرے گا، پاکستان ایک نئی شکل کے ساتھ طلوع ہوگا، چین جو ہے وہ اس میں طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ یہ ایک شاعر، میری عمر اس وقت اب میری 60 سال ہے، 27 سال پیچھے چلے جائیں تو 33 سال، اور یہ تو 42 سالوں کے ہیں، یہ جو مسانے کے شاعر ہیں یہ اس وقت، لیکن ان کی شاعری دیکھیں، میری سوچ دیکھیں، میری شاعری، انہوں نے اس کتاب میں میری ایک نظم کوٹ کی ہے جو میں 8 سال پہلے لکھ چکا تھا یا 6 سال پہلے، خیال سو رہے ہو تم، وہ نظم میری کوٹ کی ہے اس کتاب میں اینڈ پہ، جس میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اگر لوگ آج کہتے ہیں نا جی نوجوان یہ نوجوان وہ، بھائی سستے جذبات کا اظہار شاعری ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو رومانس ہے نا تو محبت کے جذبے کو انتہائی جمالیات کے ساتھ بیان کرنے کا نام شاعری ہے۔ آئی لو یو کہنا تو شاعری ہے ہی نہیں۔ اب جیسے علی زریون اور تہذیب حافی ہیں، یہ نوجوانوں کے اندر بہت مقبول ہیں، نہیں ہے بالکل، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے اور ان کے مشاعرے سنے جاتے ہیں۔ یہ منور کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ منور۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی غیرت مند، کوئی باشعور نوجوان، بڑے ہمارے زیادہ اکثر ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری نوجوان نسل بہت باشعور ہے، بہت غیرت مند ہے، وہ بڑے حساس ہیں،
وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی مجھے یہ بتائیں آج تک آپ نے کسی پاپولر شاعر کو لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اس کی نہیں پاپولر ہے؟ بالکل ان کو گالیاں لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہوں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہوں بتائیں مجھے. بالکل تو منہ گھنگڑیاں کیوں بتائیں نا. بالکل دیتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں شاہ صاحب. ہوں یہ شاعر ہیں مقبول اور گالیاں پڑتی کیوں پڑتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی شہرت جو ہے وہ منور کی ہوئی ہے. ہوں سوشل میڈیا پر ان کو پروموٹ کیا گیا ہے صرف ہماری نوجوان نسل کو حقیقی شاعری سے دور رکھنے کے لیے اور فکری طور پر گمراہ کرنے کے لیے. جان ایلیا کو مرشد بنا کے, کیونکہ وہ فرسٹریشن پھیلانے والا آدمی, بے نظریہ آدمی, زندگی میں ناکام آدمی, لانا رشتوں پر مٹی ڈال کر خاک ڈال کر نکل جانے والا, شراب میں مرا پڑا آدمی, ناکام, بے عمل, بد کردار, جو یہ کہتا ہے سٹیج پر بیٹھ کر کہ میں حرام اور حلال کی تمیز مٹانے کے لیے آیا جان تھا ایلیا لیکن میں ناکام ہو گیا. ہوں اس کی ویڈیوز میں پڑی ہوئی. تو جو آدمی یزیدی فعل اختیار کر رہا ہے, ہوں خود تسلیم کر رہا ہے, اس کو نوجوانوں کا بنا کے آئیڈیل, یہ پوری پلاننگ ہے. اس کے پیچھے کوئی اس کا ناجائز بیٹا جو جائز ہے بیٹا ہے ہی نہیں اور بن گیا میں بیٹا ہوں. بن گیا میں اب بیٹا یہ کیا ڈرامہ, کیوں ایک یہ بندہ علی زریون مجھے بتائیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں علامہ اقبال کا بیٹا ہوں. بھائی ان ہوں کے بیٹے اتنے پیارے پیارے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو پوتوں کو سلامت ہوں رکھے. میری جسٹس جاوید صاحب سے میری نیازمندی تھی, ہوں تو میں کیوں کہوں کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں اپنا نام چمکانے کے لیے. بھائی میرے والد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے, سید امیر حسین شاہ, میں ان کا بیٹا ہوں. سید مظفر الدین شاہ کا پوتا ہوں. پوتا جنگ میں جائیں لوگ ان سے جا کے پوچھیں. یہ بڑا عرصہ یہ چیز لوگ کہتے رہے ہیں کہ جو علی زریون ہے وہ جان ایلیا کے بیٹے ہیں. ایک یہ انٹرویو بتاتا تھا رہا ہے. ایک انٹرویو تھا سہینا ایلیا کا جس میں انہوں نے اپنے بھائی زریون کا نام کہ میں اور میرے بھائی زریون کو, تو اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ علی زریون جان ایلیا کے بیٹے ہیں. تو یہ آپ ذرا لب کشائی کر دیں اس کے اوپر کہ یہ معاملہ کیا تھا, ماجرا کیا تھا, نہیں اور دیکھیں بعد میں خود ہی اعتراف کر لیا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. یہ دیکھیں بات سنیں. ایک آدمی اپنی شناخت تبدیل کر رہا ہے, اور شناخت کس کے ساتھ وہ اپنی اٹیچ کر رہا ہے کہ جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو لوگوں مقبول, اس کے ساتھ کہہ رہا ہے میں اس ٹیکٹ, یہ ایک ٹیکٹ ہے, یہ ایک چالاکی ہے, یہ جی مکاری ہے کہ باپ بدل لینا, کسی ہوں اور کو باپ بتانا. یہ تو ذہنیت ہے ان لوگوں کی. آپ ان کو شاعر کہہ رہے ہیں. شاعر تو شعور والے بندے کا نام ہے, شعور والے بندے کا نام اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, وہ اس دور میں تو غلاموں کی نوعیت بدل گئی ہے, ہوں غلامی کی ماہیت بدل گئی ہے. تو شاعر ابھی تک وہیں نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک شاعر بہت بدل گئے ہیں, ٹھیک کیونکہ اگر ادھر غلامی کا شکل بدل رہی تھی تو ادھر صاحبان فکر, صاحبان ظرف, صاحبان شعور کی بدل. آج کا شاعر, میں تو پہلے اس کا شجرہ اب دیکھتا ہوں. وہ شجرا پکڑا جاتا ہے, شجرے سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ شاعر ہے کہ نہیں ہے. شاعر آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی زریون, تہذیب آفی اور جو یہ نوجوان شاعر جتنے بھی ہیں یہ کمرشل شاعری زیادہ کر رہے ہیں اور معنی خیز شاعری نہیں کر رہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعروں نے بڑی خدمت کی ہے پولیٹیکلی بھی. ایک مدت سے ایک طویل جدوجہد ہے شاعروں کی, انبیاء کے زمانے سے لے کے بادشاہوں کے زمانے تک درباروں کے اندر شاعر موجود رہے. پولیٹیکلی شاعروں نے بہت خدمت کی ہے. یہ آج کل 2025 میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ کمرشل ہو چکی ہوئی ہے اور irrelevant ہو چکی اچھا ہے؟ میں ایک نا یہ جو ادراک ہے آپ کا, پرسپشن جو بنی ہوئی ہے, میری پوری ایک کتاب آ رہی ہے, اور میں ابھی جو میری اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان, اردو کی پہلی تھیری ہمارے پاس تھی نہیں, اور ابھی اس سے جتنے یہ جھوٹے جعلی بددیانت مدرسین ہیں یہ خوفزدہ ہو کر یہ سمٹ گئے ہیں کہ یہ فرحت عباس شاہ نے نئی تھیری دے دی ہے تو اب کیا کریں, اس کو نظر انداز کرو. ٹھیک یہ ہے. بہت بد دیانت ہے مدرسین جعلی, یہ کوئی علم شلم, یہ خود ہی شاعر بن گئے ہیں ہی نہیں. وہ ایک چٹا رومال ہے, پتہ نہیں ایک ادھر فیصل آبادی وہ نقاد بنا, یہ بدیانت لوگ ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کیسے ٹھیک ہے. بدیانت ہے. یہ ہمارا رستہ روکنے والے لوگ ہیں سارے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پرسپشن بنا دی گئی جی شاعری وہ نہیں ہو رہی, شاعری بھائی شاعری تو ہو رہی ہے, شاعری کیوں نہیں ہو رہی؟ شاعری تو اتنا نوجوان اتنا خوبصورت شعر لکھ رہا ہے آج, ایک سے ایک. اب شاعری بلکہ ان کو ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ کہ یار یہ تو منحوس سے کہاں سے, یہ تو شاعری کا کمرشل جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کمرشلزم ہے, کمرشلزم کیا ہے کہ ہر چیز وہ اس پیسے کے لیے. اس پیسے کے لیے اس کو ایک نا کموڈیٹی بنا دو. بھائی ماں کی محبت کموڈیٹی نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی.
عشق کموڈیٹی نہیں بن سکتا، اس کی کوئی ماہیت ہی اور ہے، اس کے ان چیزوں کے مآخذ اور ہیں، وہ چیزیں وہ بکاؤ نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں ان کی آپ قیمت کا تعین نہیں کر سکتے، یہ پرائس نہیں لگ سکتی، لیبل نہیں لگ سکتا. انہوں نے شاعری یہاں سے پھوٹتی ہے. یہ جو ہے یہ مصرے بنا بنو کے سستے جذبات کا اشتہار لگا کے ایکچولی یہ شاعری ہے ہی نہیں، اور کمرشل کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ گھٹیا اب انہیں کتابیں کیوں نہیں لاتے؟ شاعری کا تو کتاب سے تعلق ہے، کیا دین کا کتاب سے تعلق نہیں ہے؟ بالکل فکر اور فلسفے کا کتاب سے تعلق نہیں ہے؟ سائنس کا کتاب سے تعلق نہیں ہے؟ یہ صرف واحد یہ رہ گئے ہیں کہ شاعری ادب جو لٹریچر، آپ جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے کتاب کا تصور آتا ہے، بالکل، اس کے بعد کسی باقی تھیٹر کا یا باقی کسی چیز کا آئے گا، فلم کا یا آئے گا، سب سے پہلے کتاب کا تصور آئے گا. تو شاعری الہامی کام، اور یہ تو ویڈیو شیڈیو، یہ تو ویڈیو مارکا ہیں بیچارے، یہ شاعر شور نہیں ہے، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں مسانے کے. لیکن ان کو اس لیے پرومیننٹ کیا جا رہا ہے، پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو حقیقی شاعر ہیں نا وہ دب جائیں، یہ آگے ہیں، اور نوجوان نسل آہستہ آہستہ ان کے پیچھے لگتی لکھتی اگلی پچھلی نسل تک برباد ہو. آپ نے یہ شروع میں یہ کہا تھا کہ جو افتخار عارف اور عباس تابش ہیں چور شاعر ہیں، اور آپ نے ایک ذکر بھی کیا احمد فراز صاحب کے میرے حوالے ان سے. کے اوپر 2 مضامین ہیں، دو ایک مضامین تابش ہیں. کے اوپر ہے کہ شاعری کا لنڈا بازار عشق آباد، اس کی جو ہاں کتاب، یہ بتا اور دیجیے. افتخار عارف کے تو صابر ظفر صاحب نے اشعار بہت سارے نکالے کہ بھائی اپنی کتابوں میں سے اب بھی نکال دو، میں تجھے بتا رہا ہوں یہ اساتذہ کے اشعار ہیں، میں نے کچھ اور کی اکٹھے تحقیق کی، وہ دونوں کو تو میں نے ثابت کر دیا کہ سامنے رکھ دیا کہ یہ چور ہیں. یہ آپ نے اپنی فیس بک پروفائل پہ بھی ہاں اس یہ پہ لگائے تھے، لگائے یہ تھے. مضامین میں نے میری کتابوں میں بھی آنے والے ہیں. کچھ اشعار جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اساتذہ کے تھے وہ ہمیں بیان نہیں، کر دیں گے. میرا اتنا حافظہ، مجھے تو اپنے بہت کم یاد رہتے ہیں شعر، اور ان کے شعر تو یاد ہوں ہی نہ کبھی. آج کل جو شاعری ہو رہی ہے یہ نوجوانوں کے ادبی ذوق کو بڑھا رہی ہے، یا پھر جو ایکچول ادبی ذوق ہے جس میں جوش ملی آبادی آ جاتے ہیں، جس میں مرزا اسد اللہ خان غالب آ جاتے ہیں، جس میں میر تقی میر آ جاتے ہیں، جو کلاسیکی شاعری جسے ہم کہتے ہیں، اور ذوق جس میں چلیں آپ کا نام بھی آ جاتا ہے، اور دیگر شعراء، بڑے شعراء احمد فراز صاحب، ساحر لدھیانوی صاحب، جالب صاحب، فیض احمد فیض صاحب، ان کا نام آ جاتا ہے جنہوں نے معنی خیز شاعری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو زوال کا شکار بنا رہے ہیں اس طرح کی بے ڈھنگم شاعری کر کے. نہیں، دیکھیں اساتذہ جو اس میں میرے جو علمی سطح پر کچھ میرے اعتراضات ہیں، کچھ جواب ہیں، کچھ سوچ بچار ہے، سوالات ہیں علمی سطح پر ہیں جو فورٹ ولیم کالج اور ان کے ایجنڈے کے حوالے سے ہیں. ٹھیک، وہ اور فکر و فلسفے کی سطح کے سوالات ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ سارے بڑے جید شعراء کرام، بڑے بڑے شاعروں کا آپ نے نام لیا ہے، اور فراز صاحب کو میں ویسے فیض صاحب سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں، نظم غزل کا. فراز صاحب ان کو فیض صاحب کو چونکہ وہ پولیٹیکلی ان کو آگے کیا گیا، یہ مقصد اس طرح کا، پھر وہ ابھی ان کے بچے بھی جو ہیں وہ استعماری فنڈنگ سے اور ادھر سے ان کے وہ ختم کر دیا انہوں نے، ان کی اولاد نے فیض صاحب کی فکر سوا خود ہی جواب دے دیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو آج کے جو ہوا کیا کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں جس میں اورینٹیل کالج ہے، باقی جو شعبہ ہے زبان، اردو زبان، انہوں نے بریکیں لگا دیں چند شاعروں پر، وہ جو آپ گنوا رہے ہیں، کچھ کلاسک اساتذہ، کچھ کمزور شاعر پھر تلاش کر لی، اور نظم پہ بھی کمزور تلاش کی ہے. میرا جی بالکل کمزور، مجید امجد مسکین شاعر، راشد صاحب اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ نون میم راشد، لیکن ان کے بعد آگے بات آنی ابن انشا، ہاں بہت خوبصورت شاعر، میرے تو پسندیدہ شاعر. ابن انشا کو میری بات پوری ہونے جی دیں. راشد کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ مجید امجد کا ڈھنڈورا پیٹیں، وہ چونکہ کسی وہاں پروفیسر صاحب کی ان کی عزیز داری تھی، پھر کتاب کی اشاعت کا رائلٹی 100 مسائل ہیں، میں کرنا نہیں چاہتا، میرے محترم ہیں وہ سارے. تو وہ ان کے بعد اختر حسین جعفری کا کیوں نہیں نام آیا؟ بڑی نظم، جدید شیو کمار نظم. بطالوی کا کیوں نہیں ہے؟ نہیں وہ پنجابی چلو ہو گئی، وہ تو اردو سے نکل گیا نا. اس کے بعد فرحت عباس شاہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ ایسی نظم تو موجود ہی نہیں. تنقید میں ناصر عباس نیّر صاحب جو ہیں، فوٹو کاپی مشین، فوٹو کاپیئر
جس کے پاس بیچارے کے پاس اپنی تھاٹ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو ساختیات اور پسے پخیات ہاں اچھا پاختیات. وہ ڈاکٹر انیس ناگی صاحب کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ نظر انداز کیا گیا. صحیح اتنے بڑے بڑے سوال ہے. نقاد، اتنے بڑے جنہوں نے جدید شاعری کو متعارف کرانے والے اردو سے، ان کو کیوں پیچھے تھے؟ ڈاکٹر ابرار عمر جیسی تنقید لکھ سکتا ہے یہ ناصر عباس، اور یہ ڈاکٹر یونس خیال جیسا انتقاد دے سکتا ہے؟ آپ احمد فراز صاحب کو فیض احمد فیض سے بڑا شاعر شاعر سمجھتا مانتے ہوں ہیں؟ میں، بلکہ ان کو غالب کے بعد غزل غزل کا کا سب سے بڑا شاعر میں ان کو مانتا ہوں. اور انقلابی اور شاعری منیر میں نیازی کو پوری دنیا میں مختلف ترین، منفرد ترین، اوریجنل، حقیقی اور کمال، صاحب کمال شاعر مانتا ہوں. آپ کی نظر میں؟ میں شکیب جلالی کو جدید غزل کا امام مانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، واہ. میں ادیم ہاشمی کو جدید غزل، شکیب کے بعد جدید غزل کا وارث سمجھتا ہوں. میں آج کے شعراء میں شفیق احمد خان، منظر حسین اختر، ڈاکٹر ابرار عمر، فیصل زمان چشتی، عاطف جاوید عاطف، اور استاد محترم ڈاکٹر یونس جاوید، اظہار پروفیسر ہمارے اظہار اللہ اظہار، میں تو ویسے ایسے خوبصورت شاعر. یہ سارے وہ شاعر ہیں جو میرا خیال ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کے اندر اتنے مقبول نہیں ہیں. کیوں بھلا؟ کیوں؟ وجہ کیا کہ ہے؟ وہ پیسے جو ادھر لگائے جا رہے ہیں، وہ تو کبھی نہیں مجھے بتائیں. اب جا کے ایک وہ کامران صاحب ہیں، انہوں نے میری کتاب پر ایک ایسا تھیسس ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی اس کو وہ لیول پہ نا، پنجاب اورنٹیل کالج کے ہیں کامران ہیں، پیارے آدمی ہیں، دوست ہیں، اور بہت ہی وہ یعنی ایک آئزانہ منمناہٹ ہے ان کے اندر، ایک مقصد ہے کہ ادب سے بولتے ہیں. وہ انہوں نے ایک چھوٹے لیول پہ میری کتاب کو رکھ کے، اس کے بعد نہ مجھے پتا ہے کہ تھیسس ہوا ہے نہیں ہوا، کیا ہے، خراب کرنے کے لیے وہ کام کر کے پتہ ہی نہیں کیا کیا. اچھا. جبکہ اردو کا ادراکی پہلی تھیوری آئے تو یہ ان کو موت پڑنی چاہیے، یہ بد دیانت کے، اس کو یہ دیکھیں کہ کیا ہے، میرے سے بات کریں. کسی یونیورسٹی نے مجھے نہیں بلایا کہ بھائی یہ کیا تھیوری ہے، کیا دیا، آئیں بات کرتے ہیں. تو یہ علم دشمنی آپ دیکھیں. آپ جب مشاعروں کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں جی، تو وہاں آپ یہ گفتگو، وہاں آپ یہ مدعا ریز کیوں نہیں کرتے؟ مشاعروں میں تو یہ اس کو بنتے نہیں ہیں، وہاں تو میں شاعری سنانے کے لیے جاتا ہوں. شاعری سنانے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو نوجوان نسل سن رہی ہے ہاں، تو شعر کے ساتھ کچھ ایسی بات، کوئی ان کے ذہن سازی کے لیے وہ کوئی ایسی. میرے اشعار میں ہوتی ہے وہ بات. ہاں، ہر روز اٹھاتا ہوں کسی خواب کی میت، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم نہ کروں، ماتم نہ کرو. صد حیف اگر شیر کو پرچم نہ کروں. میں تو اٹھاتا ہوں آواز، میں کیا تو بات. اپنے شعروں میں بتاتا ہوں نا. میرے شعر ایسے ہیں کہ جو ذہن بدلنے والے ہیں، قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے لیکن کہ ان میں سچائی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو اس وقت جو نوجوان نسل یہ شعر سن کے داد دے رہی ہے کہ جی کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو، جو نوجوان نسل یہ شعر سن کے شش کر رہی ہے، وہ آپ کا اتنا معنی خیز شعر سن کے اسے سمجھے گی اور پھر اس پر عمل کرے گی اور اس پہ پھر بات کرے گی معاشرے کے اندر جا کے؟ نہیں، یہ مختلف بات ہے. دیکھیں کلاسیکل گانا ہے نا، کتنے لوگ اسے سنتے ہیں. ایک فوک گانا اسے بہت سنتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ اب بے سورے گانے، بے سورے انہوں نے سنگر متعارف کرائے ہیں نا، ان پہ کتنے ارب روپے کا بجٹ لگا ہے. وہ کمپنیاں جو بنی ہوئی ہیں جی، تو کتنے اربوں روپے ان پہ لگائے ہیں، کوئی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. اسٹیبلش نہیں ہوا. مہدی حسن آج بھی مہدی حسن ہاں، پاپولر بھی ہے، کلاسیکل بھی ہے. غلام علی آج بھی غلام علی ہے، اور لیکن آج بھی اریجیت اٹھتا ہے، یا ہمارے یہاں پہ جو نوجوان سمیر ہے وہ اٹھتا ہے، اور بچے بڑے بڑے سریلے ہیں یہاں پہ. وہ عاطف اسلم نے مقبولیت کے ہمارے انہوں نے محنت کی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ابھی اب سنیں، اب مجھے آپ نے بڑا کلیئرٹی دے دیا، میں کیا کہوں. چاہت فتح علی خان کی بھی آڈینس موجود ہے نا. بالکل. تو ان کی بھی آڈینس موجود ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ ہے سوشل میڈیا کی پورا ڈیزائن. یہ ہے کہ چاہت فتح علی خان کو بطور سنگر لوگ سنتے ہیں. تو یہ وہی ہیں، یہ حافظ چاہت فتح علی خان نہیں ہے تو علی ضرور. اور یہ کیا ہے، کریم ممنوع، اچار کیا ممنوع ہے نا، تو گلا خراب ہوتا ہے اس سے.
तो ये क्या है? हाँ, तो भारत के अंदर जो शायरी हो रही है, उर्दू शायरी, आप उसे कहाँ रेट करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय शोरा? देखें वहाँ राहत पे, इंदौरी साहब वो तो चले फौत हो गए। फौत हो हाँ, वो मुशायरे के शायर थे। हुँ, लेकिन मुझ तक जितने वहाँ पे शायर कुछ पहुँचे हैं, वो तो मुशायरों के ही हैं हुँ, ज़्यादातर। लेकिन बहरहाल उनमें संजीदा शुरा इतना वहाँ पे हमसे पहले भारत पे हमला हुआ है। हुँ, ये उधर से ही आती हैं चीज़ें हमें, सही। ये ये हवा साख्तियात सारी और उधर से ही पखे चलती पख पूतियात, ये है। उधर से ही आती हैं, जाली थ्योरी। हुँ। ये सारा ये जो रेख्ता और ये हाँ जी, हाँ फलां जी, ये उधर बिल्कुल, से ही ये हम पे उधर से आए। ही है बिल्कुल, ठीक क्योंकि है। वो आसान पड़ता है वहाँ से उनको, जो शैतानी दज्जाली कुव्वतें हैं, जी। उनको वहाँ काम करना, मनूवर करना आसान लगता है हमारी हुँ, निस्बत। फिर उधर से इधर लेके आ जाते हैं। तो वहाँ बहरहाल संजीदा लोगों ने रेज़िस्ट किया है और वो मौजूद हैं, मुशायरे के भी बहुत अच्छे-अच्छे शायर हैं और दूसरे भी हैं। लेकिन जिनको यहाँ बनाया गया है ना, उनको मैं कोई वो बड़ा शायर या काम का शायर नहीं मानता, वो इरफ़ान सदीकी साहब का नाम, वो मस्कीन आदि, इधर ज़फ़र इक़बाल का लेते हो। ये चंद वो जो होते हैं ना जी, माजूनी किस्म के यहाँ के लोग हैं, जो माजून कोई बड़ी तगड़ी लेकर आओगे, कुछ तो निकालो, खुर्शीद रिज़वी साहब, हालाँकि मेरे बुज़ुर्ग हैं वो, हुँ, ज़फ़र इक़बाल, वहाँ इरफ़ान सदीकी, वो इस तरह के लोग ना बना लेते हैं मूरे, हुँ, ताकि मेरे सामने, अदीम हाशमी के सामने, सलीम कौसर साहब के सामने, मोहसिन नकवी सामने, परवीन शाकिर के सामने किसको बिठा दिया, वो मेरे दोस्त हैं, मेरी भाभी हैं, बहनों की जगह है, हमीदा शहीन उनको मैं कहता हूँ, मैं हँसी खारिज हो जाती है बाकायदा कि यार परवीन शाकिर बनाना चाह रहे हो, जिसके पास कोई उतनी एहसास की लताफत वो छू के नहीं गुजरी। तो खूब फैल अब गई मुझे बात। बताएं, वो हम बेचारी को, अब वो चूंकि प्रोफेसर यहाँ से निकल गया और अब उसका जवाल शुरू हो गया आहिस्ता हाँ, आहिस्ता। सही। अच्छा सर, जहाँ तक आपने बात की, बरे-सग़ीर के अंदर इनकलाबी शायरी का बहुत अहम किरदार है और जिसके अंदर हम अगर चले जाएँ थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा ही पीछे चले जाएँ, तो जालिब साहब के बाद कोई ऐसा शायर नज़र नहीं आया। मेरी आपने किताब मैंने पढ़ लेनी चाहिए थी आपको, हुँ, मज़ामत करेंगे हम मज़ाहमत तो उनको करेंगे। मानने वाले उनके पीछे चले हुए, रुकी नहीं है, हुँ, ना करें। आपको नजर नहीं आया ਤੁਸੀਂ रात ਨੂੰ ही काले शीशे वाली ऐनਕਾਂ पा के निकलते होगे बाहर, इस वास्ते नजर नहीं आया। लेकिन एक बात आपकी दुरुस्त है कि मज़ाहमती शायर को वो कैसे नजर आने दें। हुँ, आपका सरकार, आपका हुक्मरान तबका में मुझे क्यों वो प्रोमिनेंट करेगा? मज़ाहमत करेंगे हम, मेरी किताब जो है, हुँ, मज़ाहमत करेंगे हम। जिसका नाम ही ये है और जिसमें ये अच्छा, अब मैं लोकल शायरी उसमें मौजूद नहीं है कि आप सिर्फ फ़ौज के खिलाफ लिखें, डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिखें। वो उसको मुझे मशहूर कर देंगे, पीछे जो बैठे हैं, जब हुँ, उनकी ज़रूरत होगी। हुँ, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो फिर डिक्टेटर ले आते हैं, जब ज़रूरत होती है जमहूरियत ले आते हैं, दोनों फ्रॉड हैं। हुँ, लेकिन मैं तो पढ़ गया हूँ कि जो ये लाने वाले पीछे बैठे हुए हैं, जो इस वक़्त इसराइल और ईरान पर हमले जो करवा रहे हैं, जो गज़ा को बर्बाद करने वाले हैं, मैंने तो उनको एक्सपोज़ किया। तो बताएँ मुझे कि ये उनके जो गुमाश्ते यहाँ बैठे हुए हैं अदारों में, दाएँ-बाएँ, इसलिए अदारे बंद कर रही है हुकूमत। हुँ, आपको पता है कि ये जितने अदबी अदारे हैं, जिनको मैं अदबी अड्डे कह रहा हूँ इस वक़्त, अकेडमी ऑफ लेटर्स, इनके बारे में मैंने पढ़ा है, जी। सोशल मीडिया पे ही पढ़ा है कि हुकूमत सोच रही है कि ये नॉन प्रोडक्टिव रहे हैं अदारे, हुँ, इन्होंने कोई समाजी, इल्मी, अदबी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और ये बेकार हैं और ये मईशत पर बोझ हैं। बुक फाउंडेशन और उर्दू ज़बान, कौमी ज़बान उर्दू, लुग़त फ़लाँ, उर्दू लुग़त और बुक, ये अकेडमी ऑफ लेटर, मजलिस तरक्की अदब, ये वो जितने अदारे हैं ना, ये सारे बंद कर रहे ये हैं। नॉन प्रोडक्टिविटी की वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये अदारों ने पिछले 40-50 साल कोई काम किया होता, तो आज ये यकीन करी ममनू और ये लोग शायर बन के सामने आते। हुँ, नहीं बिल्कुल। इन्होंने शायरों को, मुझे मुझे 35 साल पीछे हो गए हैं, मुझे तो इन्होंने उस अकेडमी ऑफ लेटर्स की किसी एक कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दिया। मैं नहीं होऊंगा तो फिर ताबिश होगा ना, फिर हुँ, इफ्तिखार आरिफ होगा। वो फिर वो आगे आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को, कमजोर लोगों को लेके आएंगे। हुँ, इफ्तिखार आरिफ के आप इंटरव्यू सुने, हमेशा कमजोर लोगों के नाम लेगा, ताकि किसी अच्छे शायर ताकतवर का नाम निकल गया तो वो तो मुझे खा जाएगा। खा जाएगा इसलिए वो हमारी जवानियां खा गया। यानी एकेडमी ऑफ लेटर की जिम्मेदारी नहीं कि जिस आदमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, जिस आपको। शायर को, जिसकी 70 किताबें हैं, जो 50 से ज्यादा शेरी मजमूए हैं, जिसका पंजाबी में काम है, उर्दू में काम है, उसको इज्जत करे उसकी, हुँ,
اس کو اس سے پوچھے, اس پر کام کرائے. وہ میری ایک بہن آ کے بیٹھی, اب مجھے پوچھتی ہے جی اب میں کیا کروں. میں نے کہا جی کام کروائیں میرے پہ ہی, میرے دوست میں. اچھا جی کوئی بندہ بھیجیں, کرواتے ہیں. ٹھنڈ, برف, یخ, اب یہ بات اس نے کی ہوتی نا کسی اور سے, تو اپنے بچے بھی لے کے اتنے انہوں نے سیڑھیاں تے بیٹھا ہوندا, آپ کیک لے آندا, کدھر تحفے پھڑے ہوندے, گھر جا کے یہ ملتی ہیں عورتیں ان سے, یہاں آتا تھا وہ خشک تر. تو یہ سارا لاہور کے جتنے یہ جعلی منحوس ہے وہ اردو کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسائل پاک ٹی ہاؤس میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ بھی لوبی کی نظر ہو جاتے ہیں. نہیں, وہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ تنظیمیں ہیں, اور فکری لحاظ سے مضبوط تنظیمیں ہیں, پس منظر اپنا رکھنے والی تنظیمیں ہیں. وہ اگر لابی نہیں ہے, لیکن وہ تنظیمیں ہیں نظریاتی, ان کا اپنا اپنا وہ ہے. وہ ان کو میں لابی نہیں کہتا, وہ ان کو میں دھڑا کہوں گا, فکری دھڑا کہوں گا. اسکول آف تھاٹس ہیں وہ. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو علم آگے بڑھتا ہے. جس طرح فلسفے میں بھی موجود ہیں, نفسیات میں مختلف تھاٹس ہیں, جس طرح نظریاتی سطح پر, معاشی سطح پر موجود ہیں نظریے. جان ایلیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفی شاعر تھے. اور نہیں وہ ٹھیک ہے, بیچارہ ہمیں مسکین اور 8-10 بڑی ایک تحریک بھی چلی, اور ہیومن سائیکالوجی پہ ان کے شاعروں کے سن لینا میری بات. وہ کہہ رہے ایک شعر ان کا جی کہ عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی, میں تنہا رہ جاؤں گا. کیا تکلف کریں ہم یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. اب اس کو لے کے آئے وہاں پہ کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کا شعر ہے کہ جب انسان محبت میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے. اور دوسرا پھر کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر, برما کے اندر, ساری دنیا کے اندر, تو اتنے ظلم کے اندر کوئی خوش کیسے رہ سکتا ہے. تو جون نے اسی بارے میں کہا تھا کہ کیا تکلف کریں ہم یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. تو یہ ایک ارتقا تو ہے, مطلب کہ فلسفہ اس میں ظاہراً تو جھلکتا ہے. آپ جون کے اتنے مخالف کیوں؟ دیکھیں ہماری بات سنیں, میں مخالف نہیں ہوں. میں جو جون کو مرشد بنا کے پیش کر رہا ہے میں ان کا مخالف ہوں. اب جتنے آپ نے شعر سنائے ہیں, ایک شعر سے صاف کر دوں یہ سارے شعر, ایسے ہوا کی طرح ایسے ہٹا دوں کر دیں, کہ میرے سننے والے بھی کہیں کہ جتنے باشعور لوگ ہیں ایسے کر دوں. کر دیں. غلام محمد قاصر کا شعر ہے جی, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. فارغ ہو سارے شعر, وہ شعر آ گیا سامنے. یہ گفتگو, باتیں, ڈرامہ بازی, نہ میں پھر تنہا رہ جاؤں گا تم چلی جاؤ گی تو میں, یہ باتیں, یہ کہاں سے فلسفہ نفسیات یہ وہ. تو نفسیات تو ہر آپ کی, میں ابھی گفتگو آپ کے ہنسنے سے نفسیات نکال لوں, میں تو نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ شعر بنائے نا ماہرین نفسیات آ کے اس کا علاج یا تو کرتے ہیں نا. وہ تو بیمار آدمی تھا ذہنی طور پہ, تخلیقی سطح پر بھی اس نے فرسٹریشن پھیلائی. لیکن جی جو ہے اس نے ایسے شعر پڑھے ہیں کہ جن سے آدمی, نوجوان نسل یا کوئی بھی اگر ان شعروں پر اعتبار کر لے وہ مریض ہو جائے. میرے شعر میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس مثالیں موجود ہیں الحمدللہ. اور یہ میں جب اپنی بات کرنے سے میں گھبراتا ہوں, لیکن میں پھر اللہ کی کرم نوازی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کر میں گھبرا جاتا ہوں, خدا کی قسم. دیکھیں میرے منہ سے نکلے گا یار میں نہیں اچھی, لیکن رب نے عطا کیا ہے نا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ کی شاعری, فلاں شاعری پڑھ کے ہم اس دکھ سے نکل آئے, ہم اس مصیبت سے نکل آئے, ہم ڈپریشن سے نکل آئے, ہم ذہنی پریشانی سے نکل آئے. شاعری تو علاج ہوتی, بالکل. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے, بدل گئے میرے موسم, غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں, لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. اس میں جو غم بانٹنے کا جو ایک تصور ہے, غم کی شراکت داری کا جو احساس ہے شاعر دے رہا ہے دوسرے کو, پڑھنے والے کو, یہ اگر کہیں ان میں موجود ہے تو مجھے بتا دیں. لیکن سوال کرنے والے پھر اب یہ سوال کریں گے کہ آپ نے جو شعر سنایا لغت کے اعتبار سے اس شعر کے اندر یہ ایک سیدھا شعر تھا, لیکن جو جون لکھ رہے ہیں کہ زندانیان شام و سحر خیریت سے ہیں, ہر لمحہ جی رہے ہیں مگر خیریت سے ہیں, لوح چل رہی ہے محو ہے اپنے میں دوپہر, دشت و گماں کے خاک بسر خیریت سے ہیں. میرا حافظہ اگر مجھے اجازت دے تو میں کچھ اور یار یہ اطلاعیں دے رہا ہے نا, آپ یہ کیا لے کے بیٹھ گئے؟ اطلاع خیریت سے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ہم وی آر اوکے. یہ خیریت ڈاکی ہے شاعر ہے,
ہاں خیریت اعلان کر رہا ہے، یہ فون کر خیریت سے ہیں، خیریت، وہ یہ پیغامات ہیں، ہوں، یہ یہ شعر لکھے شور نہیں نہیں ہوئے، ہے۔ مجھے یاد تو آیا تو میں بس نے وہ آپ کو یاد پتہ نہیں یہ کیوں رہ گیا ہے۔ ہوں ہاں یہ آپ پہ اثر ہو گیا نا ان کا، جو جو پرسیپشن مینجمنٹ والے، ہوں جون ایک تو شیعوں نے، آپ لوگوں نے ان کو شیعہ سمجھ کے آسمان پہ بٹھا دیا، جو کہتے ہیں حرام اور حلال کی تمیز مٹانے آئے تھے۔ شیعہ یہ ہے، نہیں نہیں، بالکل شیعہ بالکل نہیں، بالکل بالکل اس یہ سے تو کفر کفریہ بکنے، کفریہ بات کفریہ بکنے والا۔ اس نے بالکل کئی دفعہ ایسی باتیں کی ہیں، حسین اکبر صاحب سے جا کے پوچھے، ہوں وہ گواہ موجود ہیں، درویش شاعر ہیں، عزادار ہیں، ان حسنین سے اکبر پوچھیں، صاحب سے حسنین اکبر صاحب سے پوچھیں جا کے ان سے۔ تو یہ کہاں، یہ آپ مقصد یہ ہے کہ جس کے ایسے ہی کسی کو شیعوں نے اٹھا لیا، کسی کو سنی، نکل آئیں شیعہ سنی سے بھائی، آپ بار خدا کے لیے نکل آئیں، خدا کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں سارے اسرائیل اور یہ سارے ممالک مل کے آپ کے لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ نکلیں اس بات میں سے۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بڑا شاعر آپ کے نزدیک برے صغیر میں بڑا شاعر کون ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اس سے بڑا شاعر، اس سے قدور شاعر ادب کی دنیا نے نہیں دیکھا؟ علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، احمد فراز جیسے کہ آپ نے نام لیا، یا پھر آپ نام لے لیں جو آپ یا فرت عباس شاہ، اقبال، یہ اقبال۔ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا ایک نام لے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں ان سب جو شعراء کا آپ نے نام لیا یہ اپنے ایریے میں، اپنے قد کاٹ میں بڑے شاعر ہیں۔ مثال کے طور پہ فراز جو ہے، وہ اقبال نے تو غزل لکھی نہیں، اقبال نے غزل ٹھیک ہے، اور اتنی نہیں۔ فراز کے ہاں جو مزاحمتی شاعری ہے، اس کے جو تیور، اس کا جو دروبست، اس کا لہجہ، میرے غنیم نے مجھ کو پیغام باقاعدہ بھیجا ایوانوں کو لرزا دینے والی نظمیں باقاعدہ، کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، ٹھیک ہے۔ فصیل شہر کے ہر اچھا برج اسی ہر طرح منارے سے۔ جوش صاحب کا اپنا، ان کا گھن گرج، ان کی، ان کا ہاں شکوہ، وہ نہ ہوتے تو پرشکو نظم آگے نہ چلتی۔ نہیں، اسی طرح فرت عباس شاہ جیسی کوئی جدید نظم، کوئی اپنے علیحدہ رنگ کے اشعار، کوئی نظم میرے پوری دنیا میں، یہ نہیں میں اردو شاعری کی بات کر، پوری دنیا میں میری نظم کے ساتھ کوئی نظم لا کے کھڑی کریں، چاہے وہ ویسٹ لینڈ ہی ہو، نہیں آپ کو ملے گی۔ چیلنج۔ منیر نیازی جیسا انفراد، منفرد ہونا، مختلف ہونا نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ جب میں منیر نیازی کا نام کسی کے سامنے لیتا ہوں تو منیر نیازی کا ایک ہی کلام ان کے ذہن میں آتا ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ وہ چونکہ کیا انہوں نے وجہ ہے اس سنائی کی؟ زیادہ، سنائی زیادہ انہوں ہاں نے، اس لیے یہی ریکارڈ وجہ، پہ وہی رہ گیا۔ یہی ہاں ان وجہ کے ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو بیٹھی ہوئی ہے شہر کی، پتہ نہیں وہ امامتی پہ ایک چیل، بستی اجڑ گئی ہے مگر نگہ باں، تو اس طرح وہ مجھے تو بہت جو سے سب ایسے سے ان کا شعر جی پسند ہے نا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ اب زندگی کے حوالے سے اتنا بڑا شعر کوئی کسی کا لا کے کوٹ کرے۔ ٹھیک، اب تھوڑا سا آپ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کے جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کا کردار رہا، ٹیلی ویژن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ 2009 میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا خبرناک پروگرام میں بطور ماسٹر جی کا کردار ادا کرتے ہوئے۔ آفتاب اقبال کے ساتھ آپ کی دوستی، بڑی دیر آپ کا ساتھ رہا ان کے ساتھ۔ یہ جو پولیٹیکل اور کامیڈی شوز تھے، ان میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا، اور بطور کریکٹر آپ کو آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ میں نے ایک دفعہ، میں ریڈیو پہ یہاں پروگرام مینیجر تھا FM 103 پہ، تو میرے نا اینکر آ نہیں رہے تھے، اچھا، ایک بھی دن چھٹی، دوسرے دن ایک کوئی پروگرام، تیسرے دن میں نے کہا یار کوئی بیٹھ ہی جاؤ، بیک ٹو بیک گانے چلا رہے ہو، نہیں اچھا وہ کہاں گئے ہیں، وہ جو بیمار ہیں جی، میں نے کہا کوئی آپ میں سے بیٹھ جاؤ، بچے بچیاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ خدیجہ کی طرح، وہ بیٹیاں چھوٹے، وہ بچے سارے، انہوں نے کہا جی یہ، میں نے کہا بیٹھ، کتنے نہیں سر آپ کر لیں، میں نے کہا یار اچھا، میں نے کہا میں بیٹھ گیا تو اٹھائے گا کون؟ وہ پنجابی کی سلاٹ تھی، ٹھیک، تو میں نے
اتنی دیر میں سوچا ہے کہ اچھا ایک بابا ہے، وہ جھنگ کا ہے، خالص پینڈو ہے اور بول رہا ہے، سہما ہوا ہے، غریب ہے لیکن دلیر ہے. یہ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کنسیو کیا ابھی میں آئیڈیا؟ بس وہاں سے چلتے ہوئے اسٹوڈیو تک میرے اللہ نے اسی طرح کچھ چیزیں بنائی ہوئی اور کنسیو کر کے میں گوئے حال ہے بائیں مار گیا تھا مائن باہر کڈو. یہ میرے ہائے میں گیا ہائے میں ماری چاہ ابل گئی باہر میں کڈو اوپر میں نے یہ ہاتھ ہوت لگا دیا تاکہ لگے کوئی چیز گیا. میں کہا میں کرنٹ لگ گیا تاراں پائیں. وہ ہوا یہ کہ سننے والوں نے جو اس وقت سن رہے تھے سب نے یہ سمجھا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی ریڈیو میں. کوئی گڑبڑ اسٹوڈیو کے اندر کوئی یہ بندہ کو پکڑ ہائے میری چاہ گئی مائن پھد ہو ہائے پھدو. ہائے 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 مائن باہر ہائے میں گیا ہائے یار. دوسرا کہتا نہیں نہیں وریام صاحب تھوڑے نال پروگرام کرنا اچھا کر. وہ چلتا وہ اتنا ہٹ ہوا کہ وہ یعنی کہ ایک گورنر صاحب بھی سن رہے ہیں، فائن آرٹ کے بھی لوگ بڑے بڑے اساتذہ سن رہے ہیں اور عام ریڈیو والے بھی سن رہے ہیں، عام مزدور بھی سن رہا ہے. وہ ہٹ ہو گیا. یہ بھائی آفتاب نے مجھے خود بتایا کہ یہ جو شعر میرا جو تھا یہ جو عزیزی والا پروگرام حسبیال میں نے اس سے کوائن کیا تھا کیونکہ مجھے ندیم نے جو میرا برادر ہے لائیو فون کر کے کہا یار آفتاب یہ پروگرام ریڈیو پہ سن. پہلی بات اس سے اس نے پھر اس کو جب یہ اس کے جو آرٹسٹ چلے گئے تو اس نے مجھے ایسے میں نے فون کیا ایسے ہی کسی سلام تو کہتا یار آپ کدھر ہو ادھر آ جاؤ میرے پاس مجھے کام ہے. میں معذرت چاہتا ہوں 2009 میں آپ خبرناک میں آئے تھے، پھر آپ نے جوائن کیا تھا جب امان اللہ صاحب اور نہیں 2009 کی نہیں یہ تو 2015 سے 14 کی بات ہے 2009 کی نہیں 14 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا. اب وہ بھابھی جو ہے نا وہ میرے لیے بڑی قابل ہے میری بڑی بہنوں کی طرح اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کا بھائی ہمارے آرٹسٹ چلے گئے ہیں تو اب آپ اگر آ جائیں گے تو ہماری رونق واپس آ جائے گی. تم یہ اس نے مجھے کہا جی میں ایک بڑا فوک وزڈم کا آئیکن کریکٹر یہ وہی ہو رہا فلاں نام یہ ہوگا فلاں. اچھا اب میں تو آرٹسٹ آدمی ہوں نا وہ میں کر چکا ہوں مزدور ہوں اور مزدوری بھی ہے. شاہ صاحب ہمیں رزق حلال والوں کے بڑے ایشوز بھی ہیں مسائل بھی ہیں. میں نے کہا یار چلو کوئی رزق وہاں اس نے جو وہ گھبرا گیا وہاں اور میرے لیے وہ obvious تھا کہ اس نے جب 2-4 وزڈم کی باتیں پوچھی تو میں نے کر دی اللہ نے عطا کر دی مجھے. گھبرا گیا اس نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا کہ یار ان کو تم نے جواب نہیں دینا جگت ان کو نہیں لگانی کھانی ہے یہ تو بھاگ جائیں گے سارے کہ عطائی جگتیں لگا رہے ہیں. عطائی جگتیں لگا رہا ہے. وہ بیٹھتے ہی اس نے مجھے پوچھا وہ جو لکی بیٹھا ہے لکی ڈیئر ساتھ بیٹھا تھا مجھے انہوں نے پوچھا جی تم کیوں نہیں. میں نے کہا جی میں معطل ہو گیا ہوں ٹیچر یہ وہ سارے لگائے. کہتا کب کی بات ہے. میں کہا میراسی یونیورسٹی چاون تو پہلے دی گل ہے قریب ہی. لکی ڈیئر کہتا ہے کہ میں تو بھائی نہیں ہے مراسی پتہ نہیں کی اسے میں نے ایسے ہی مڑ کے اسے بولا کہ اچھا تو کولیندہ جوس پی پی کے انجوائے ہیں پتہ نہیں کیا تھا. اسی وقت اس نے مجھے کہہ دیا کہ یار اتنی ٹائمنگ اتنی برجستگی نہیں. پھر جب میری جو باتیں وزڈم کی ہوئی دائیں بائیں کرا دے گھبرائے وہ کمزور آدمی میں تو مجھے آفتاب اقبال. ہاں دو دیکھیں جو کمزور آدمی جب کسی حقیقی آدمی کو سامنے پا کر محسوس کرے گا نا میں دب گیا ہوں میں دب گیا ہوں انسیکیور ہو جائے انسیکیور ہو جائے. تو مجھے تو جگہ جگہ انسیکیور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے لیکن اعلیٰ ظرف لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے شعبے میں طاقتور ہوتے ہیں جو اپنی پلیس پہ اچھے وہ مجھے عزت دیتے ہیں پروٹوکول سارا اعتراف کرتے ہیں اعلیٰ ظرف لیکن کم ظرف آدمی گھبرا جاتا. آفتاب اقبال صاحب کا آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے عروج بھی دیکھا ٹھیک ہے اور الحمدللہ وہ ایک پاکستان کا نامور کی شخصیت ہیں اور انہوں نے کامیڈی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. ایسا ایک یہ تھیوری ہے کہ بہت سے جو کامیڈین تھے وہ اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے اور ہو سکتا تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اگر آفتاب اقبال ان کو اپنے شوز میں نہ لاتے تو ان کے لیے پرابلم بنتی. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کس کو کتنا انہوں نے رزق اور کتنی دیر تک انہوں نے رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں. میں اس چیز پہ متفق ہوں میں مانتا ہوں اس چیز کو. لیکن آفتاب اقبال کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے خبرناک شو جو شروع کیا اس میں امان اللہ خان صاحب کو ایک نئی زندگی انہوں نے دی. نہیں دوں گا کریڈٹ. ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی مسئلے یا کوئی
فلاکار آدمی نہیں ہے کہ اس ٹھیک ہے، وہ وہ سوشل کمرشل ورک آدمی کرنے ہے کہ والا، پیسے کے لیے انہوں نے بالکل اپنے لیے اس نے سارا کچھ ہاں کیا ہے، بالکل اور بالکل وہاں وہ لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا رہا، ان کی تضحیق کرتا رہا، اور ہمارا دوست جو تھا پروفیسر پروفیسر باغی، عابد فاروق عابد باغی فاروق صاحب صاحب، وہ ڈپریشن میں بھی اس کی وجہ سے وہ آئے، بیچاروں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ انتہائی کری رویے کا آدمی ہے، اور خوب سے باطن ہے اس کے اندر، یہ اس کو سزا مل رہی ہے اس وقت۔ یہ اپنے آپ کو متکبر شو کرتا تھا کہ اور یہ اتنا یعنی متکبر میں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، جو آدمی اتنا چھوٹا ہو کہ جو اپنے آپ کو کہ یار لوگ مجھے متکبر سمجھے، مغرور سمجھے، تو اس کے چھوٹے ہونے کے آپ اندازہ لگائیں، نفسیاتی طور پہ انتہائی کمزور کھوکھلا۔ یہ اس کو جو اب ہوا ہے نا، اس کو سزا ملی۔ یہ لوگوں کی جو اس نے ابھی بے زوال عزت دیکھ رہے کیا، ہیں۔ تضحیق کی، لوگوں کو ڈرایا، اور جس کا اس کے پاس ہو جاتا تھا نا، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہنی نے کہ وہاں کسی نے البیلے نے یا کسی نے گاڑی لے لی قسطوں پہ، کہتا ہن کتنے جائے گا، ہن تے پھنس گیا نا، ہن میں نے چھڈ نہیں سکتا، گڈی دی قسط دینی ہے۔ جس کی سوچ ہی یہ سوچ ہی ہو، یہ ہو، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے نئی زندگی دے دی۔ وہ خود بنا، لیکن چونکہ وہ سب کچھ ببل اکانومی تھی، ببل شہرت تھی سارا، اس سے وہ کھچیں وجیں اس میں۔ اب قدرت کا فیصلہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے وطن سے باہر ہے، باہر لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ کوئی زوال میں ہو تو پھر میرا دل اور ہو جاتا ہو ہے۔ جاتا اس کو اللہ نے جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو باہر ہیں، ہے۔ رب تعالیٰ ان کو واپس لے آئے، اپنے گھروں میں لے کے آئے، ان کے قبلے درست فرمائے۔ یہ وطن کے ساتھ جو ہے نا، جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے افواج پاکستان کے حوالے سے، جو پروپیگنڈا، جو بکواس جی کرتے رہے ہیں، بالکل، وہ ادارے کے لیے، وہ جو کسی ایک افسر کے آپ اثر میں آ کے اگلے آنے والے کو، آنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جس کو اگلا آنے والا ہو سکتا ہے پوری دنیا میں رب تعالیٰ اس کو عزت دلانے کے لیے یا اس کی وجہ سے اپنے وطن اور قوم کو سرخرو کرنے کے لیے لایا ہو، آپ قدرت کے فیصلوں کے سامنے اٹکے ہیں، اس لیے ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن میری دعا ہے یہ آ جائیں واپس۔ یہ جو آفتاب اقبال صاحب کامیڈی پروگرام کرتے رہے ہیں، اس کے پیچھے سوللی وہ تو یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ میں آٹو اسکرپٹنگ کرتا ہوں، میں اسی وقت جو ہے نا جملے، اور ایک بلوپرز چلانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ یہ جو کامیڈین بیٹھے ہیں ان کے منہ میں جو جملے ہیں یہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ کیا بات سچ ہے کہ جو امان اللہ خان صاحب جو کامیڈی کرتے تھے یا باقی کامیڈین جو کامیڈی کرتے ہیں وہ سرین آفتاب نہیں اقبال کی دیکھیں، وہ ہوتی ہے؟ یہ بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے، جو تخلیقی جملہ اس کے یہاں نا وہ کم ہی آتا تھا۔ یہ تخلیقی تو دیتے تھے آرٹسٹ، آرٹسٹ وہ سجھاوے ضرور دیتا تھا، کنیکٹ کرواتا تھا، کیونکہ اس کو اپنے شو کی کیمسٹری کا پتہ تھا، وہ چیزوں کو کنیکٹ کرواتا تھا، لنک کرواتا تھا اور سجھاوے دیتا تھا۔ جگت تو آمد کی بات ہے نا، یہ اکثر یعنی 10 پرانی جگتوں میں ایک نئی آنی ہوتی ہے، تو وہ پھر جس آرٹسٹ کو آنی ہوتی ہے وہ یہ اس تخلیقی غیر تخلیقی آدمی، یہ تو میرے سامنے وہ عباس رائی، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، وہ بیٹھا ہے، وہ سنا رہا ہے باگیشری، اور یہ اسے درباری سمجھ رہا ہے، تو یہ وہ بھی آگے سے ہاں کہہ رہا ہے، میں کہ اوئے کی کہہ رہے ہیں، موڑ کے کہنے متھی کے متھی کے ہاں، کہنے جو رہن دیا گیا وہ موڑ کا، اس متھی نے کہا، کہتا متھی موڑ کے کے سے متھی، اس نے کہا موڑ کے متھی کے موڑ کے بے کوڑ ہے گا، انہوں پتہ نہیں ہے گا متھی رہے، کوڑ ہے گا رہن دے، ہاں، میم کی تو بولی ہے یہ یہ تو اس کے بچار، لیکن وہ اتنا ہی اعتماد سے بتا رہا تھا کہ یہ درباری ہے، درباری ہے، اتنے کانفیڈنس سے وہ سارا کچھ کرتا ہے اسی اعتماد کے ساتھ۔ صحیح۔ اور یہ اس کے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو بڑے کلوزلی دیکھا ہے سیٹ کے اوپر، اکثر اوقات دیکھا جاتا تھا کہ امان اللہ خان صاحب بڑے نا ڈپریشن اور بڑے جو خوف میں ایک یہ دبک کے، بدتمیزی ڈرتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے چھوٹے سے امان دل اللہ کا، خان صاحب کو سب بدتمیزی کرتے تھے۔ ہاں ملوک دل کا ہوتا ہے نا آرٹسٹ، یہ جتنے ہیں ان کو ایسے کر دینا، یہ کھوچل بھی بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، چوکس بہت ہیں یہ، پیسے کے معاملے میں، اپنے مفاد کے معاملے میں، یہ بھی سمجھیں کہ ہلاکو خان کے بھی ابے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے ہی بزدل، اتنے ہی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کہ اگر مصیبت پڑ گئی تو دوڑ لگا دینی دوڑ ہے۔ لگا دیں یہ خان صاحب لوگوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کو کبھی آپ اپنا کسی ایسے آدمی کو حفاظت پہ معمور نہ کریں، گارڈ نہ، ڈاری کو ہاں ڈاری کو حفاظت، ڈاری کو وہ سیکورٹی مروا دے گارڈ گا نہیں نا اس رکھنا۔ جگہ کہ ٹھا ہو ہی نہیں تو پہلے ہو گیا تو یہ ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، نفیس جو لوگ ہوتے ٹریٹس ہیں، ہوتی ہیں، نفیس لوگ ہوتے نفیس کہہ لیں ہیں۔ تو
وہ یہ ہیومیلیٹ کرتا تھا، تضحیق کرتا تھا، اب بنا ہوا بیٹھا وہاں پہ خدا بن کے بیٹھتا یار، یہ اب اس لیے تو باہر ٹھڈے کھا کے وطن سے دور ہو گیا۔ یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان سے امان اللہ خان بڑے راضی گئے ہیں اور بڑے خوش گئے ہیں۔ کس نے کلیم کیا؟ یہ ان کے شوز کے اندر کافی دفعہ یہ بات ذکر ہوئی یہ کہ کیوں کرو ضرورت پڑی؟ ہم، ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت کیوں پڑی، یہ سوال ہے۔ تو یہ جواب اسی میں ہے، ہم، اس بات کی کیوں ضرورت پڑی؟ اور جو ریسرچر ہیں وہاں پہ، آپ بھی بطور ریسرچر بھی وہاں پہ نہیں میں تھوڑا بہت مجھے کہہ دیتا تھا کہ کسی کو ہیلپ کر دو، یا پھر کئی دفعہ میں آرٹسٹوں کی ریسرچرز کی ہیلپ کر دیتا، وہ دوست ہوتے ہیں وہ سارے، میں ان سے لے لیتا تھا، وہ ان سے رہنمائی لے، یہ میوچل ایک ہوتا ہے، اور میں تو اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں جہاں بھی ریڈیو ٹی وی اخبار جہاں بھی میں گیا ہوں، میرے یہی رہی ہیں نوکریاں، تو میں تو اپنا میرا سٹاف، میرے کولیگز، میرے آفس بوائے سے لے کر میرے جو میں تو ایک بالکل ٹیم ورک پر یقین رکھنے والا اور کیئر اینڈ سپورٹ کا سسٹم لے کے آگے چلتا ہوں۔ تو وہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ سارے مزدور تھے، لائق تھے، ان میں سے عبد الرحمان نے ابھی دیکھیں اپنا بنایا ہے کوئی چینل، تو اس پہ بہترین ہے، باقی بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ سہیل احمد صاحب ہم۔ نے یہ بتایا کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے، جبکہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات تھی وہ کسی ٹی وی شو میں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ آفتاب اقبال صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ سہیل احمد مٹھائی کا ٹوکرا لے کے ہمارے گھر آئے، تشریف لائے اور کہا جی کہ میں کوئی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو کیا یہ اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیے مجھے واقعات کا تو اندازہ نہیں ہے کیا ہو گیا، نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں ٹو میں رہتا ہوں، لیکن ایک بات میں کروں گا کہ سہیل احمد بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے بہت پاکستان کا لیجنڈ ہے، وہ لیجنڈ ہے، پاکستان لیجنڈ ہے کا، بالکل۔ وہ دیکھیں آرٹسٹ، یہ جو اس میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، وہ پڑھے لکھے خاندان کا بچہ ہے، فرزند ہے میری، ویسے بابا پنجابی ڈاکٹر فرزند فقیر میں کہوں، محمد۔ ہاں ٹھیک ہے، اور وہ ایک نہایت دانا اور باشعور اور اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس کا تو یہ نو کمپیریزن، نہ یہ آرٹسٹ ہے، نہ اعلیٰ ظرف ہے، نہ دانا ہے، یہ ایک لالچی حریص آدمی، شوباز، گھڑیاں دکھا، چھٹکیاں حرکتاں، جتی دکھا، جوتی دکھا۔ مٹھائیاں اچھا یہ بات، کھا، یہ میں جاننا خوراک چاہتا ہوں، پر فوکس خوراک رکھنا۔ پر فوکس کہ جی میں زعفران والا مرغا کھاتا ہاں ہوں، تو اور میں یہ کاجو والے بکرے ہاں یار کھاتا ہوں، دیکھ، اور میں گھڑی جو ہے یہ میں نے فلانے کا سوٹ پہنا ہے، اور جوتی جو ہے وہ تلا گنگ کی۔ جیسے وہ شاعر ہے نا مسانے والے، ہاں یہ بھی بیچارہ وہی امیدے کا آرٹسٹ ہے، جبلی یہ سب بنیاد پر چیزیں، زندہ رہنے والا یہ انسان۔ سب چیزیں تو ثانوی ہوتی ہیں، جی اس کے لیے وہ اول ہے۔ بندے کی گفتگو اول ہوتی ہے، ہاں کردار، کردار اول ہوتا ہے۔ کردار پھر گفتگو، ہم، ہاں، خیر ہونی چاہیے۔ ہم۔ آفتاب اقبال صاحب آپ کے کیونکہ درینہ ساتھی ہیں، دوست ہیں، پرانے جاننے والے نہیں ہیں۔ میری ان سے دوستی کبھی بھی نہیں رہی، نہ ٹھیک ہے، ساتھی ہے، وہ ایک سال 2 سال کا ایک کام ہے، ورکنگ اکٹھی کی ہے ٹھیک۔ بس۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آخرکار اتنا پاپولر، اتنا دیکھا جانے والا شو ابھی زوال کا شکار ہے، اور جو پاکستان کے اندر یہ، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا حساس ہو گئی ہے بڑی زیادہ، اور اب وہ کامیڈی اس طرح سے انجوائے نہیں کر رہی، یا امان اللہ خان صاحب کے بعد، امان اللہ خان صاحب کے جانے کے بعد نہیں ان کو دیکھیں، کوئی ایسا ملا ہی نہیں؟ وہ جو مارکیٹنگ والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کی جو میکسیمم ایج ہے نا وہ 25 سال ہوتی ہے، 25 سال ہوتی تو اس پروڈکٹ کے ہو گئے ہیں پورے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن چینلوں پر وہ کام کرتا رہا ہے، ان چینلوں پر بیٹھ کر باندر بھی بڑے بڑے صحافی ہو گئے ہیں، بڑے بڑے دانشور ہو گئے ہیں، وہ بڑے چینلوں نے ان کو برانڈ بنایا ہے، انہوں نے ان چینلوں کو نہیں بنایا، ان چینلوں کے پیچھے اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، انہیں موقع دے کے۔ یہ میری طرح 103 پر بیٹھ کر وریام شو ہٹ کراتا نا، کہ بی بی سی والے اس کو لندن میں سنتے بیٹھ کے، تو پھر میں مانتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے چینل برانڈ بنتے ہیں، یہ تو چینلوں کی برانڈیں، میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ اس ہمارے ملک کے اندر بہت سارے صحافی، بہت سارے اینکر، بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے اس طرح کے لوگ، وہ اس لیے بڑے مشہور ہو گئے اور بڑے وہ شخصیات بن گئے کہ وہ بڑے چینلوں پر بڑے بیٹھے تھے۔ اگر چینلوں وہ پر بڑے بیٹھ، چینلوں پر بڑے نہ پلیٹ ہوتے، فارم پہ بیٹھ، بالکل۔ اگر بڑے پلیٹ فارم پر نہ ہوتے تو وہ واش روم صاف کر رہے ہوتے۔ اللہ،
یہ آپ نے مجھے بات یاد کرا دی ہے فضا علی کی. نہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، میرے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے غلط بات کی تھی. غلط. ہاں یہ اس پہ بھی بات اب کی میں انہوں کیونکہ نے آپ غلط نے بات لفظ استعمال کیا تو میرا بنتا ہے کہ اب میں یہ سوال کروں. میں نے اس لیے کہا ہے. فضا علی نے جو سہیل وڑائی صاحب کو کہا کہ اب اس شو کے آپ اس بات کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس شو کروانے والے کو. شو اس کروانے نے والے کو. مینج کیا سارا اور بدتمیزی کروائی اس نے ہمارے سینئر صحافیوں کے ساتھ. اور جواد کا تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ خود ہی نہ 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک نہ ہے. سنگر پوری طرح، نہ سیاستدان پوری طرح، نہ نظریاتی آدمی پوری طرح. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن وڑائچ صاحب بڑے آدمی. جی یہ جو میں نے، وہ تو ہیں ہی صحافی نا، وہ تو اور نہ کچھ ہوتے تو صحافی ہوتے، بالکل. چھوٹے صحافی ہوتے، بڑے صحافی ہوتے، بلکہ ایف سی کالج میں پڑھاتے رہے ہیں ہے نا. وہ تو چلو میں کہتا ہوں جی چھوٹے صحافی ہوتے، لیکن صحافی ہوتے وہ صحافی ہوتے. بالکل. سہیل صاحب سہیل انہوں صاحب. نے اپنی صحافت اور نظریاتی، انہوں نے کھل کے ایک دھڑا بھی چنا ہے، کھل کے وہ نظریاتی بات بھی کی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی انہوں نے وہ اس طرح تسلیم نہیں کیا. نواز شریف کے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ایک پولیٹیشین ہے، وہ سرمایہ دارانہ صحافت، کیپٹلسٹوں کو وہ ان کے ظاہر ہے لبرل یا جو بھی ان کو کہتے ہیں، وہ صحافی اس طرح کے صحافی ہیں، نظریاتی نہیں آدمی ہیں ہماری طرح کے. لیکن بہرحال وہ بھی تو نظریہ اس طرف والا ہے نا. چلیں، تو وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. فضا والی میں اس نے بدتمیزی کی ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن قصور جو ہے وہ شو کرانے والوں کا ہے. انہوں نے اپنا شو ہٹ کرانے کے لیے یہ چھوٹی حرکت کی. چلیں ایک لاسٹ میں ایک گیم ہے جو کہ ہم میں کچھ نام لوں گا، آپ نے پھر ان کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کس کو چوز کریں گے اپنے لیے. شاعروں سے پہلے شروع کرتے ہیں. فیض احمد فیض صاحب یا حبیب جالب صاحب؟ احمد فراز صاحب. احمد فراز صاحب. احمد فراز صاحب یا جوش ملی آبادی؟ احمد فراز. احمد فراز صاحب یا ساحر لدھیانوی؟ دونوں. نہیں، ایک چوز کرنا ہے. ساحر لدھیانوی. ساحر لدھیانوی یا اپنا منیر نیازی. منیر نیازی. منیر نیازی. منیر نیازی. منیر نیازی یا ظفر اقبال؟ منیر نیازی. منیر نیازی. ٹھیک ہے، منیر نیازی آپ کی کتاب میں صفحے اول پہ رہے. اس کے علاوہ یہ بتائیں سر کہ اگر آپ کو اس عمر میں بھی ہیرو بننے کا موقع ملے اور آپ کسی فلم میں آئیں تو کس ہیروئن کے ساتھ آئیں گے؟ مائرہ خان کے ساتھ؟ مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے، یقین کریں. میں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ دیکھتا ہوں پرانی کوئی ہیروئن اپنے دور کی، کوئی کرش رہا ہو، محبت ہوئی ہو؟ قسم آج تک یہ سوچا ہی نہیں ہے. آج تک کوئی کرش نا. مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اب مجھے جو پسند تھی جب زیبا بھابھی ہیں، ان کو تو مجھے لگا یار میری بڑی بہنوں کی طرح اتنی باوقار اداکارہ. تو میں تو اس طرح کر کے میں بالکل میں حلفاً کہہ رہا ہوں کوئی بناوٹ نہیں. آپ کو میں نے محبت نہیں آج ہوئی؟ تک نہیں سوچا کہ میں کوئی ہیرو بن جاؤں تو اداکار. یہ پتہ نہیں، آپ کا سوال غلط آدمی سے کیا. آپ کو محبت نہیں ہوئی کبھی؟ بہت ہوئی. محبت ہوئی؟ ہاں شدید. کس کے؟ شاعری ایسے تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک. کون تھی آپ کی پہلی اب میں محبت؟ آپ کو نام بتاؤں پھر پوچھے کہ پھپھو وہ کیسے ہوئی، آپ کو بھی تھی کہ نہیں تھی؟ اب پھر یہ پوچھنا شروع کر دو. نہیں. تو بس بتا دیا نا بیٹا، یہ تیری آپ کا ایک پھپھی. کلام تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد. یہ آپ کی تو ہے سورج، تجھے ہاں معلوم حاصل کہاں رات کا کلام. دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. آپ کے دل کے قریب ترین کلام آپ کا کون سا؟ اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیں. یہی آپ نے سنا ہی دیا ہے. تو یہ آپ کے دل کے قریب اور بھی ہیں، لیکن یہ اور دیکھیں بہت میں الحمدللہ میں لکھتا رہتا ہوں اور میرے آتا رہتا ہے، اور ہر 2-4 سال میں، بعض اوقات مہینے میں، 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی شعر میرا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جن میں ابھی جو لیٹسٹ تھا وہ یہ تھا کہ یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا، ہے نا، یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا درد ہمارا. واہ واہ واہ.
سر بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب، ہم نے آپ سے گفتگو کی شاعری کے اندر لوگ کیسے کیسے حرکات و سکنات کرتے ہیں، ہم نے آپ کے پولیٹیکل کریئر اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کے ادبی کریئر کے حوالے سے اور آپ کے ٹیلی ویژن کے کریئر کے حوالے سے بھی بات کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قبلہ فرحت عباس شاہ صاحب، نامور شاعر، پاکستان کا ایک شاعری میں بڑا نام، اور اگر ان کے بقول ان کا راستہ نہ روکا جاتا اور ان کے خلاف سازشیں نہ کی جاتی تو یہ پاکستان کے صف اول کے مشہور ترین شاعروں میں نہیں ہوتے، یار، جو کہ میں نے یہ ابھی بھی کب کہا جو ہے؟ کہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، میں نے یہ بھائی جان یہ کب کہا ابھی یار؟ بھی ہیں، میں یہ اینڈی کہہ رہا ہوں۔ اینڈی اینڈنگ ہی ایسی کہہ رہے ہو، یہ میں نہیں یہ کہہ رہا، اینڈ لیکن راستہ روکا گیا ہے۔ میں نے صرف یہ کہا ہے راستہ روکا گیا ہے، خوف زدہ ہیں لوگ۔ خوف زدہ ہیں ہاں، لوگ، میں ان نے سے یہ کیوں؟ بات کی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فرحت عباس شاہ صاحب، پاکستان کے نامور شخصیت، پاکستان کے نامور شاعر۔ سر آپ کو بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔